بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ راجستھان کے راجپوتوں میں الٹا دستور ہے۔ اونٹ پر بیٹھی ہوئی عورت کے انداز نشست کو دیکھ کر 1 میل دور سے ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ سوار کی بہن ہے یا بیوی۔ بہن کو راجپوت سردار ہمیشہ آگے بٹھاتے ہیں تاکہ اگر وہ خدا نخواستہ گر پڑے تو فوراً پتہ چل جائے، اور بیوی کو ہمیشہ پیچھے بٹھاتے ہیں تاکہ اللہ کرے کہیں گر بھی جائے تو پتہ نہ بھی چلے تو اللہ اللہ خیری صلی۔ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا، اور عامل اس بندے سے 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ کسی نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا شادی کے بعد، جس پر مرزا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شادی سے پہلے ہو یا بعد، بس بیوی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ یورپ میں گھوڑوں اور کتوں کے سوا کوئی کسی کا حسب نسب نہیں پوچھتا۔ عورتوں کا دل جیتنے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں، کیونکہ دل جیتنے کے لیے ان کا صرف ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہے۔ عورتیں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ ایمبولینس ہو یا بارات، دونوں کو ہی جلدی راستہ دے دینا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی زندگی کی جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بارات۔ مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ شکر ہے کہ شوہر عام طور پر خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ سوچیں اس مہنگائی میں 2 لوگوں کا بیوٹی پارلر کا خرچہ کتنا بھاری پڑتا۔ ویسے یہ ہے تو غلط فہمی والی بات ہی۔ عجیب دنیا ہے جہاں عورتیں دوسری عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تھکتی، جبکہ مرد دوسری عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ مرد واقعی عظیم ہوتے ہیں، اور ایسے عظیم مردوں کی ایسی تیسی جو گھر سے ہوتی ہے نا۔ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بس مرد کا نابینا ہونا کافی ہوتا ہے۔ یاد رکھو، مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے، اس لیے عورت سے پنگا نہیں لینا چاہیے بحث میں۔ یوسفی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت بخار کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو بیگم سے پوچھا کیا میں جنت میں ہوں؟ بیگم نے کہا اللہ نہ کرے، دیکھ نہیں رہے میں سامنے کھڑی ہوں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، کیونکہ لوگ فقط تماشا دیکھیں گے۔ بے سبب دشمنی اور بدصورت عورت سے عشق حقیقت میں دشمنی اور عشق کی سب سے ناخالص اور سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے، اس وجہ سے کہ یہ شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے۔ مشتاق احمد کہتے ہیں کہ سارا دن ایک دوسرے سے لڑائی کے بعد رات کو ایک ہی مورچے میں آرام کرنے والے با اصول جنگجوؤں کو اردو میں میاں بیوی کہتے ہیں۔ یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر قطعی تعجب نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ خونی پیچش کا علاج گنڈے تعویذوں سے کرواتے ہیں۔ غصہ تو مجھے اس بات پر آتا ہے کہ وہ واقعی اچھے ہو جاتے ہیں۔ جب ہر بات فنی اور ہر چہرہ حسین دکھائی دینے لگے تو فوراً کوئی ترش چیز کھا لو۔ اگر یہ دستیاب نہ ہو تو اپنی بیوی کی تصویر بٹوے سے نکال کر ایک نظر ضرور دیکھ لو تاکہ تمہارے ہوش ٹھکانے رہے۔ مشتاق سر کہتے ہیں کہ میرے دادا نے 7 قتل کیے اور 7 ہی حج کیے، پھر اس نے قتل سے توبہ کر لی۔ کہتا تھا کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے مزید حج نہیں ہوتے۔ مشتاق صاحب لکھتے ہیں کہ مرد ذات کے بارے میں
कब्रसी की कहावत है कि जब तक लूमड़ के मुंह में एक भी दांत है वो पारसा नहीं रह सकता। कहा तो ठीक है। अंदरूनी लाहौर की बाज़ गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से औरत आ रही हो और दूसरी जानब से मर्द, तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। मर्द पहले बहस करते हैं और फिर लड़ते हैं, औरतें पहले लड़ती हैं फिर बहस करती हैं, और मुझे औरतों का तरीका ज़्यादा माकूल नज़र आता है, इसलिए कि इसमें आइंदा समझौते और मेल मिलाप की गुंजाइश बाकी रहती है, जबकि मर्द वो तो इल्ला करके पड़ जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा। मुश्ताक साहब कहते हैं कि वो जहर दे के मारती तो दुनिया की नज़र में आ जाती, अंदाज़े कत्ल तो देखो, हमसे शादी कर ली। लगता है सर काफ़ी नाखुश थे अपनी बीवी से। मुश्ताक यूसुफी कहते हैं कि चहलकदमी के दौरान चंद दिन में एक मोहतरमा से ताल्लुक़ हो गया। उसने पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि किताबें लिखता हूँ। चनाचा उसने मेरी किताबें पढ़ ली। पढ़ने के बाद अगले हफ्ते मैंने उससे पूछा, किताबें कैसी लगी? बोली कि शक्ल से तो आप इतने लुच्चे नहीं लगते। हमारे यहाँ 99% लोग एक दूसरे को मशवरे के अलावा और दे भी क्या सकते हैं। दुश्मनों के हस्बे अदावत 3 दर्जे हैं: दुश्मन, जानी दुश्मन और रिश्तेदार। और मेरे ख्याल में जो रिश्तेदारों वाला है ना, ये पॉइंट ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मुश्ताक साहब कहते हैं कि एक फ्रांसीसी अदीबा क्या खूब कह गई हैं कि मैं आदमियों को जितने करीब से देखती हूँ उतने ही कुत्ते अच्छे लगते हैं। ओए होए होए। सास, ससुर, मौसम और हुकूमत, इनके ख़िलाफ़ लिखने के लिए दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देना पड़ता, वो खुद ही लिखा जाता है। मुश्ताक सर कहते हैं कि शेर में जिस बात पर हज़ारों आदमी मुशायरों में उछल उछल के दाद देते हैं, वही बात अगर नसर में कह दी जाए तो पुलिस तो बात की बात है, घर वाले ही सर फाड़ डालेंगे। सिगरेट पीते ही हर शख्स को माफ़ कर देने को जी चाहता है, ख्वाह वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जॉन एलिया खुद बयान करते हैं कि मेरा एक मेजर इश्क इसलिए नाकाम हुआ कि उस ज़माने में मैं अमरूद तक अफोर्ड नहीं कर सकता था। मरदूद रकीब ने अमरूहा में हमारी मुश्तरका महबूबा को 1.5 सेर अमरूद पेश किए और वो उसके साथ चली गई। लहजा लफ्ज़ का DNA होता है, जिससे नज़र का फतूर, नीयत का खोट और दिल का चोर पकड़ा जाता है। वाकई अल्फाज से ज़्यादा लहजा असर रखता है।